الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانِ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد باری تعالی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولائے قدیر ہمارے محلے کے بزرگ اور ہماری اس مسجد کے نمازی جناب عبد الرحمن بھائی جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ظفر بھائی اور ہمارے الطاف بھائی جویا جن کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کے مرض کو دور فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، جس نے زندگی کا میٹھا میٹھا جام پیا ہے اسے موت کا کڑوا کڑوا جام چکھنا ہے، اور موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، مگر آئے گی ضرور، یہ سب جانتے ہیں۔ کس وقت آئے گی کسی کو خبر نہیں ہے، مگر آ کر رہے گی، چاہے ہم آسمان پر پرواز کر لیں، چاہے سمندر کی سطح میں چلے جائیں، لیکن موت کا پروانہ آ کر رہے گا۔ جتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، اور جس دن آخری سانس ہوگی وہ بھی ہم دنیا میں لے لیں گے۔ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر آدمی کس طرح رہتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا سے جو اعمال جمع کرنے ہیں وہی اعمال ہمارے قبر کے اندر کام آئیں گے، اور آخرت کے اندر وہی کام آئیں گے، اور جو برے کام کیے ہوں گے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا منصف کوئی بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو جب وہ انصاف فرمائے گا تو ذرے ذرے کا انصاف فرما دے گا، اس کی بے نیازی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اس کے دست قدرت کی بات ہے، مگر سمجھدار انسان یہ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا والے کام دنیا کے اندر رہ کر کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام دنیا کے اندر نہ کرے، اس لیے کہ دنیا کو تو چھوڑنا ہے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے دولت مند دنیا سے چلے گئے، مگر آپ دیکھیں وہ خالی ہاتھ گئے ہیں۔
یہ چیزیں چاہے طاقت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کل دولت کسی اور کے پاس تھی، آج دولت آپ کے پاس ہے۔ کل طاقت کسی اور کے پاس تھی، آج طاقت آپ کے پاس ہے۔ کل شہرت اور عزت کسی اور کے پاس تھی، آج شہرت اور عزت آپ کے پاس ہے۔ تو یہ رکنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اسی چیز کا صحیح استعمال اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا والا ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بندہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کہ جو خون کے رشتہ داری کو قتل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، یعنی خون کے رشتہ داروں کے اندر درار پیدا کرتا ہے، تو وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو جب خون کے رشتہ دار آپ جانتے چاہے باپ کی طرف سے ہو چاہے ماں کی طرف سے ہو، یا تو ددیال ہوتا ہے یا ننیال ہوتا ہے، تو اور آپ دیکھیں انہی رشتوں کے درمیان اگر درار پیدا کر دی تو دنیا کے اندر بھی بے آبرو ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر تو رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اب دل کو راضی کرنے کے لیے آپ کتنے ہی بہانے بنا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا والے کام ہوں گے، اور جس عمل پر آپ کا دل گواہی دے دے آپ سمجھ جائیے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ اور جس عمل پر آپ کو اکیلے کے اندر شرمندہ ہونا پڑے تو سمجھ جائیے کہ اس عمل پر اللہ کی پکڑ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر ضرور پکڑ فرمائے گا۔ تو ہم سمجھدار ہیں، ہم اچھی چیز کھاتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز پہنتے ہیں، پیتے ہیں، تو پھر ہمارا عمل جو ہے دنیا کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے۔ سرکار کی دوسری حدیث پاک ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے مراد یعنی مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان اپنے بڑوں کا بھی ادب کرتا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک دیکھیں، ایک صحابی رسول کے جنہیں سرکار نے ایک جگہ کا حاکم بنایا اور انہیں بھیجنے کی تیاری چل رہی تھی، سرکار نے فرمایا کہ فلاں جگہ کے تم حاکم ہو اور وہاں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن تھا مسجد نبوی شریف میں آئے اور امام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک، دوش مبارک پر بیٹھنے لگے۔ پھر سرکار نے انہیں دوش مبارک سے اتارا، اپنی گود میں لیا، تو وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بچے آپ کے کندھے مبارک پر چڑھ جاتے، آپ کی گود مبارک میں چڑھ جاتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے ہیں، میں تو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ تو سرکار نے اسی وقت ان صحابی رسول کہ جن کو فلاں جگہ کا حاکم بنایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہو وہ غیروں کے بچوں سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے معزول کر دیا کہ تم اس جگہ کے لائق نہیں ہو۔ تو آپ دیکھیں بچوں سے محبت کرنا، اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنا، اور جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے وہی غیر بچوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہے وہ غیروں سے محبت ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب بندہ دادا بن جاتا، نانا بن جاتا، تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ کبھی اس کے پوتے، کبھی اس کے نواسے اس کے کندھے مبارک پر بیٹھتے ہیں، کبھی گود کے اندر کھیلتے، کبھی دادا نانا کو بچے اپنا گھوڑا بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ تو بچوں سے محبت کرنے والا وہ بھی ایمان والا ہوتا ہے۔ تو جو اپنے بچوں پر اتنا رعب رکھتا ہو کہ اپنی آنکھوں سے ڈرا دیا کرتا ہو، تو آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں سرکار کی کیا وعید ہے۔ تو بچوں سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کی دل جوئی کرنا ضروری ہے۔ اور ایمان تو یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ہر عمل نیکی کا عمل ہے، یعنی تم اپنی اولاد کو جو لقمہ کھلاتے ہو اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو تم ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا مذہب اسلام ہے کہ جس پر قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا حال سنے تو پوری ایک کتاب لکھ سکتا ہے،
اور کتاب بھی ایسی کتاب لکھ سکتا کہ جس کو بعد میں اگر کوئی پڑھے تو وہ شرمندہ ہو جائے۔ ہم مسجد کے اندر سے چپل چوری کرتے ہیں، ہم مسجد کے اندر سے جوتا چرا کے لے جاتے ہیں۔ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر اگر کوئی آم والا ہے، تربوز والا ہے، کیلے بیچ رہا ہے، آپ دیکھیں 3 دن پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ بندہ مسجد کے اندر یہ عمل کر سکتا ہے تو بازار کے اندر کیا کرتا ہوگا۔ مسجد کے باہر آم کا تھیلا لگا، ایک بندہ آیا، اس نے 2 کلو آم تلوائے، کہا کہ میں مسجد میں جا کر پیسے دیتا ہوں، 500 کا نوٹ ہے، آپ 300 روپے مجھے دے دیں۔ تھیلے والے سے، آم والے سے 300 روپے بھی لیے، 2 کلو آم بھی لیے، بندہ اندر آیا، آم وہاں رکھے، اس دروازے سے چلا گیا۔ یہ تو ہم مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ اب اس کے بعد سوچے کہ ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کیوں کر دیا، تو کبھی گریبان کے اندر منہ بھی تو ڈال کر دیکھے کہ ہمارے عمل کیا ہے۔ کوئی بندہ نئی چپل پہن کر یہاں آ ہی نہیں سکتا، وہ بندہ چپل پہن کر ایک تو وہاں چپل کھولی اور کوئی تبرک جو تھا وہ یہاں تک لے کر آیا، اب وہ بندہ یہاں سے واپس پلٹا، اتنی دیر کے اندر اس کے نئی چپل نئی جوتے غائب ہو گئے۔ اب بتائیے ہم مسجد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بازار کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش تو کریں۔ تو مسجد کے اندر ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے تو بازار کے اندر ہم لوگوں کو کتنا دھوکہ دیتے ہوں گے اور کتنی کالا بازاری کرتے ہوں گے، کیسے کارنامے ہمارے ہوں گے۔ تو جب ہم سدھر جائیں گے تو یقین مانیے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پوری رمضان کے 4 جمعہ بتایا گیا کہ وہاں پر جو کونا ہے وہ راستہ ہے، وہاں سے آپ ہٹ جائیں، اس لیے کہ آپ تو نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، مگر یہ راستہ ہے، ادھر سے آنے والا انسان کب تک کھڑا رہے گا۔ تو وہ جو جگہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں کھڑکی نما جالی بھی لگا دی گئی تاکہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھے، آرام سے کوئی آ جائے، وضو کر کر چلا بھی جائے۔ لیکن ہم یہ بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی وہاں پر 3 بندے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہاں سے کھڑے ہو جائے۔ اور اوپر کی طرف بہت بڑی مسجد ہے، اللہ کا کرم ہے، 4 منزلہ مسجد ہے، جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کو جگہ مل جائے گی، لیکن آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں۔ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر حاجیوں کے لیے، وہ مقدس لوگ جو اس بار حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے پہاڑ گنج کے اندر حج تربیتی کیمپ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ وقت مقررہ پر پہنچے اور حج کے جو تمام اعمال ہیں وہ انہیں حاصل کرے، سیکھے، تاکہ ان کا حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔